بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عقل مند انسان نے اپنے ایک گروہ کو، جو کہ کسی سفر پر جا رہا تھا، جاتے ہوئے وہ عام راستوں سے ہٹ کے کسی جنگل میں دور نکل گئے تھے، ان کو اس عقل مند آدمی نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں موجود جانوروں پر کسی قسم کا ظلم نہ کیجیے گا، کیونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے ہاتھی کے بچے موجود تھے۔ تو اس عقل مند آدمی کو معلوم تھا کہ ان لوگوں نے جب بھوک کی شدت بڑھے گی تو یہ لوگ ان ہاتھیوں پر ظلم کر سکتے ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس نے ان تمام گروہ والوں کو منع کیا کہ آپ یہ ہاتھی کے بچوں کا گوشت مت کھائیے گا، کوشش کیجئے گا کہ صبر کر کے یہ گھاس، یہ درخت کے پتے، یہ کھا کر ان سے گزارا کر لیجئے گا، لیکن ہاتھی کے بچوں پر ظلم نہ کیجئے گا۔ لیکن یہ بات ان گروہ والوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ جب بھوک کی شدت نے اضافہ کر دیا اور ان کا صبر ختم ہو گیا تو انہوں نے وہی کیا کہ ایک ہاتھی کے بچے کو پکڑا اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا، اس کو کباب بنا کر کھایا۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس گروہ میں سے ایک آدمی نے اس عقل مند فقیر کی اس بات پر عمل کیا اور وہ گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ اور جب رات ہو گئی تو وہ عقل مند آدمی کی بات کو سمجھتے ہوئے اس تمام گروہ سے الگ ہو کر سو گیا۔ اور رات ہوتے ہی پھر وہ ہاتھی جس کے وہ بچے تھے وہ اس جنگل میں پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے بچے کا خون جو ہے وہاں بکھرا پڑا تھا، اور یہ دیکھتے ہی ہاتھی جو ہے وہ غصے سے تل بلا اٹھا اور اس کی سونڈ سے دھواں اور آگ نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ اس گروہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہاتھی نے دیکھا کہ اس گروہ سے ہٹ کر ایک آدمی علیحدہ سو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھی جو ہے وہ اس آدمی کے پاس چلا گیا اور اس کو سونگا، اور اس کو سونگنے کے بعد اس کے 3 چکر لگائے، اور ہاتھی کو اپنے بچے کے خون کی بو جو ہے وہ اس آدمی سے نہ آئی، اور پھر وہ واپس اس گروہ کے پاس آیا اور سارے گروہ کو بار بار سونگتا رہا۔ اور پھر ہاتھی کا غصہ اس قدر تھا کہ جس آدمی کو سونگتا اور اس کو دیکھتا اور اس کو بو آتی اپنے بچے کے خون کی، اور پھر کیا کر اپنی سونڈ سے اٹھاتا اور اس آدمی کو 2 ٹکڑے کر کے دور پھینک دیتا، اور اس طرح اس نے سارے گروہ کو ختم کر دیا۔ اور یہ عقل مند آدمی نے جو کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کرو، اس کا انجام برا ہوگا، اور یہی ہوا، ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اس ساری حقائق سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگوں کی جانوں پر ظلم کرتے ہو اور ان کے اموال کو غصب کرتے ہو، اور اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوئے خاد کو یمن سے محسوس کر سکتی ہے، کیا وہ اہل حق اور اہل باطل کا فرق محسوس نہیں کرے گی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبو آتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا حضرت اویس کرنی کی محبت کا خلوص اور ان کے ایمان کی خوشبو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تکبر اور غرور کی ہوس میں اور دولت کی لالچ میں اپنے آپ کو اللہ کا گنہگار مت بنا۔ کیا جب تو رات کو سوتا ہے تو یاد رکھنا تیرے گناہوں کی جو بدبو ہے وہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ ہم سب بری عادات کو ختم کریں گے اور نیک اعمال پر عمل کریں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محسن علی خاکی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔